بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ تمام احباب کو السلام علیکم جی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنی کمپنی میں گزشتہ کئی سالوں سے اپنے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز اپنے اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے پریزنٹیشنز پیش کرتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کی وے آف ورکنگ اور برانچز کے ساتھ اور دوسرے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ وے آف ورکنگ، ریلیشن شپ اور جو چیزیں کلیئرٹی یہ ہو جائے تاکہ ہم کس طرح کام کر رہی ہیں ہماری کمپنی۔ تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ پیچھے بھی ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس اپنے اپنی پریزنٹیشنز پیش کر چکے ہیں۔ تو آج ہم ایچ آر پالیسی اینڈ پروسیجر مینول کے اوپر آپ سے محو گفتگو ہیں۔ تو یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک تھوڑا سا اوور ویو ہے جو ہماری ایچ آر کی جو ٹیم ہے۔ ویسے تو سب لوگ جانتے ہوں گے، تو یہ اس کا ایک تھوڑا سا اوور ویو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب کمپنی کا آرگینوگرام دیکھتے ہیں تو یہ اس میں ڈپارٹمنٹس، بورڈ آف ڈائریکٹرز، چیئرمین اور جو کمیٹیز ہیں تکافل کے حوالے سے جو بھی جس طرح ورکنگ جو کر رہی ہے وہ سارے یہاں پہ اس آرگینوگرام میں ہم نے دکھائے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایچ آر ایڈمن کا جو آرگینوگرام ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ٹیم ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پیش کی اور کس طرح وہ ورک کر رہی ہے، یہ اس کا جو ڈپارٹمنٹل آرگینوگرام جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو کمپنی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے۔ نارملی تمام لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ایشیا انشورنس کمپنی واز established in 1979 as a public limited company and commenced its business in 1980. The company is listed and quoted on both the لاہور اینڈ کراچی، بلکہ اب اس کو ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہ تبدیل ہو چکی ہے۔ We are a composite insurance company which has been authorized by Security Exchange Commission of Pakistan to transact all classes of general insurance business. تو بیسیکلی یہاں پہ جو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی نان لائف ہے جس کو جنرل انشورنس کہتے ہیں اس کو ڈیل کرتی ہے ادر دین لائف، جس میں کہ فائر، الائڈ پیرلز، میرین کارگو، میرین ہال، موٹر، پرسنل ایکسیڈنٹ، ٹریول انشورنس، ایگری انشورنس، کیش ان ٹرانزٹ، کیش ان سیف، مشینری بریک ڈاؤن، گارنٹیز، بانڈ ایٹسٹرا، یہ اس طرح کے جو جتنے بھی ادر دین جو لائف ہے وہ سارے ہماری انشورنس کمپنی کور کرتی ہے۔ یہ ہمارا جو ہے اس کا آواز نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، میں سمجھتا ہوں اب تو بڑا کلیئر ہے جی۔ تو یہ ہمارے شامل ہے قریشی صاحب جو کہ چیئرمین ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے، یہ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زین الحق قریشی صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں، یہ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے۔ یہاں پہ اکثر احباب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کمپنی میں کوئی فارن انویسٹمنٹ بھی ہے، تو اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ہماری کمپنی میں جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ 25.4% فارن انویسٹمنٹ ہے۔ باقی جو ہے نا دوسرے جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا شیئر ہے۔ جب ہم مشن اور ویژن کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ ایشیا انشورنس کمپنی ایمز ٹو بی این آئیڈیل انشورنس کمپنی ود اے لارج equity base to provide more opportunities and options for utilization of funds and to increase profitability through economic of scale, better resource mobilization and reduction in operational costs. To achieve this while providing better service to our clients and stakeholders. تو یہ ہمارا مشن ہے اور اس کے تحت ویژن ہے، اور اس کے تحت جو ہمارا مشن ہے
اس کو ہم جو ویو کرتے ہیں, پرووائڈ ایکسیلنٹ سروسز بائی وے آف بیسٹ رسک مینجمنٹ اینڈ ہیسل فری سیٹلمنٹ آف کلیمز through a nationwide network of branches managed by a sound dynamic team ensuring good governance. تو یہ جو چیزیں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر یہ روشنی ڈالی گئی ہے. جبکہ جب ہم ویلیوز کمپنیز کے دیکھتے ہیں تو اس میں کسٹمر سروس ہے, stimulate personnel, reward them and enhance their skills, contribution towards company's financial goals and focus on achieving results, commitment towards excellence in quality of work. تو یہ کمپنیز کی جو کور ویلیوز ہیں اس کے اوپر یہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری جو سروسز ہیں کن کن شعبوں ہیں, فائر اینڈ الائڈ پیرلز ہیں, منی انشورنس ہے, موٹر انشورنس ہے, ایگری انشورنس ہے, میرین کوریج ہے, ٹریول انشورنس ہے, ہیلتھ ہے, لائف اسٹاک وغیرہ وغیرہ. جب ہم اپنے کلائنٹس کی طرف سے رخ کرتے ہیں کہ اکثر جو سوال ہوتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹس کون کون سے ہیں, تو تھوڑی اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جس میں کہ وہ بینکس ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, آٹونومس باڈیز ہیں, کیمیکل مینوفیکچررز ہیں, انجینئرنگ کمپنیز ہیں, اسٹیل ملز, پیکیجنگ مینوفیکچررز, ٹیکسٹائل کاٹن سیکٹر, آٹو موبائل, لیزنگ, ڈیری اینڈ کراپس, ہوٹل, ریسٹورنٹ. تو یہ سارے جو, اس کے علاوہ بھی مختصر سا ایک جائزہ ہے, ضروری نہیں کہ یہی ہیں, یہ تھوڑا سا کا جو ایک جائزہ دیا ہے, تو اس کے علاوہ بھی جو ہمارے کلائنٹس ہیں. جب ہم اپنا بات کرتے ہیں کہ آفس کے ٹائمنگ کیا ہے ہمارے, تو یہ وہ بتایا گیا ہے کہ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک, بیچ میں 1 گھنٹے کی بریک ہے 1 سے 2 تک. جبکہ جمعے والے دن جو ہے وہ 1 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک جو ہے نا وہ آف ہوتی ہے جمعہ پریئر کے لیے, اور سیٹرڈے 9 سے لے کر 1 بجے تک ٹائم ہے. اسی طرح رمضان میں جو تھوڑا ٹائمنگ کو ریڈیوس کیا گیا ہے 9 سے 3 بجے تک, اور جمعے کو جو ہے نا 12:30 بجے تک. اور اگر کوئی لیٹ دفتر میں آتا ہے تو 1 ماہ میں 2 لیٹس جو ہے نا وہ اس کو الاؤ ہیں کسی بھی وجہ سے, اگر وہ پرائر اپروول کو بغیر کرتا ہے. اس کے بعد ہر تیسری لیٹ کے اوپر 1 چھٹی ڈیڈکٹ کی جاتی ہے. جو اس کی لیو جو پڑی ہیں اس کے بیلنس میں, اس میں سے اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی وہ سیلری میں سے ڈیڈکٹ ہوگا. کوڈ آف کنڈکٹ بیسیکلی کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے کام کرنا ہے اور کون کون سی چیزوں کو جو ہے نا امپلائیز نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں ان کی انوالومنٹ نہ ہو, اور کس انداز میں ہم نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ, اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ پیش آنا ہے. اور اس کے پرنسپلز ہیں, آور امپلائیز کنٹریبیوٹ ٹو دی سکسیس آف our organization and that of our clients. Asia Insurance fully endorses that all employees are not deprived of their basic human rights. Furthermore, our employees have an obligation to the business, our clients, and themselves to observe high standards of integrity and fair dealing. Unlawful and unethical business practices undermine employees and client trust. تو یہ چیزیں ہمیشہ ہم نے اپنے پیش نظر رکھنی ہیں, ہمارے امپلائیز نے بھی, کہ یہ چیزیں نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے جو کمپنی کا کام سفر ہو یا کلائنٹ کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک ہو. تو اس پالیسی کے تحت یہی بتایا گیا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزوں میں انوالومنٹ اپنی رکھنی ہے اور کس میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے. Act and maintain a high standard of integrity and professionalism. تو جب بھی آپ بات کریں, جب بھی ہم میں سے کوئی بات کرے کہ اس پہ, تو اس میں انٹیگریٹی اور پروفیشنلزم جھلکتا ہو, پتہ چلتا ہو تو پروفیشنل جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے. اور ایک رسپانسبل پرسن کے طور پر, اور کمیونٹی کی جو انفارمیشن ہے, فنڈز ہیں یا اکوپمنٹس ہیں, ان کی ہم نے میکسیمم کوشش کرنی ہے جتنی بھی حفاظت ہو سکے اچھے طریقے سے ان کی یوٹیلائزیشن ہو. اور جہاں کسی بھی جگہ پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضائع ہو رہی ہے یا اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, تو اس کو ہم نے اسے پراپر یوٹیلائزیشن کوشش کرنی ہے کہ صحیح انداز میں ہو. اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے بی کنسیڈریٹ اینڈ ریسپیکٹ ادرس. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر بھی
avoid apparent conflict of interest, promptly disclosing to a senior. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے سینئرز کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اپنے جونیئرز کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اور کس طرح ہارمونی بٹوین دی امنگ دی ڈپارٹمنٹس کلائنٹس کے ساتھ، یہ تمام چیزیں یہاں پہ ہم نے ڈیٹیل سے کمپنی میں وہ بیان کی ہیں، پالیسی بنائی ہے تاکہ ہمارے جو امپلائیز ہیں اس کو کام کرتے ہوئے یہ پتہ ہو کہ کن چیزوں سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے اور کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈریس کوڈ، اسموکنگ پالیسی، یہ پالیسیز ہیں، اور اس میں یہ اسموکنگ پالیسی میں یہ بتایا گیا کہ جو آفس پریمسز میں اسموکنگ از کمپلیٹلی پروہیبٹڈ، ناٹ الاؤڈ۔ اسی طرح الکوہل اور ڈرگس وغیرہ بھی وہ اسٹرکٹلی اس میں آفس پریمسز میں بالکل الاؤ نہیں ہے، اور ویسے احتیاط تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو پالیسی تو بنائی جاتی ہے اور بتایا بھی جاتا ہے تاکہ ان کو یہ پتہ ہو۔ اور اسی طرح ڈریس کوڈ پالیسی ہے جس میں کہ ہم نے یہ کمپنی نے بتایا کہ امپلائیز اینڈ ویمن آر ریکوائرڈ ٹو ڈریس فارملی ڈیورنگ آفس آورس۔ جینس، ٹی شرٹ اینڈ بینڈی شرٹس ایٹسٹرا آر ناٹ الاؤڈ ٹو بی worn in the office. Joggers and chappals of all types are not allowed in any case unless advised by doctor in case of foot injury, etc. Females are advised to wear decent dress like shalwar kameez, shawl, etc. تو یہ مردوں کے لیے کیا ہوگا اور لیڈیز کے لیے ڈریس کوڈ کیا ہوگا، تو یہ بھی ان ڈیٹیل یہاں پہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر یہاں پہ جو ڈریس کوڈ کی وائلیشن ہے اس کے لیے بھی ہم نے مینجمنٹ نے تھوڑا رکھا ہے کہ اگر مینیجر اور ایچ او ڈی یا اس سے اباب کوئی وائلیشن آف ڈریس کوڈ کرتا ہے تو پر ڈے 500 اس کے لیے فائن رکھا گیا ہے، جبکہ جو دوسرا ادر اسٹاف ممبرز ہیں اس کے لیے 250 روپیز جو ہے نا 100 روپیز سوری وہ اس کے لیے رکھا گیا ہے جرمانے کے طور پہ۔ اچھا، یہ ایک گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ پلیز اپنے مائکس آف کر دیں، بعض اوقات آوازیں مختلف جگہ سے آ رہی ہوتی ہیں تو دوسرے اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو آپ سب احباب سے انتہائی مؤدبانہ التماس ہے کہ اپنے مائکس وہ آف کر دیں۔ اچھا، اب ہم جب آتے ہیں تو انٹرنیٹ کی سہولت ہر جگہ پہ، ہر آفس میں، ہیڈ آفس برانچز میں ہے۔ اس میں ہم نے یہاں پہ انٹرنیٹ پالیسی کے حوالے سے یہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک بہت ذمہ دار امپلائی کے طور پہ وہ استعمال ہو، اور اس میں سے جو بھی کوئی ای میل وغیرہ جائے تو وہ ان ایتھیکل نہ ہو، اور اس میں گپ شپ وغیرہ بھی نہ ہو، اور کمپنی اور بزنس ریلیٹڈ اس میں جو بھی ہیں وہ آفس کی میل سے کوئی بھی میل اگر جائے تو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں پہ بتایا گیا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو غیر ضروری ای میلز آپ کے ان باکس میں یا ڈیلیٹڈ آئٹم میں پڑی ہیں تو ان کو بھی آپ وقتاً فوقتاً ڈیلیٹ کرتے رہیں تاکہ وہ جو جگہ ہے پراپرلی مناسب آپ کے ان باکس میں موجود ہو، تاکہ جو میلز نہیں آ رہی ہیں ان کے لیے بھی جگہ بنتی رہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک ذمہ دار امپلائی کے طور پہ کوئی بھی ای میل جس سے کہ کسی کی کوئی عزت پہ یا اس کی شخصیت پہ کوئی اثر آتا ہو تو اس طرح کی پرسنل جو ہے نا وہ یا پرائیویٹ ای میلز کمپنی کے ای میل ایڈریس سے نہ کی جائیں، اونلی بزنس ریلیٹڈ اور بزنس کے حوالے سے ہی ہوں، اور وہ بڑی ریسپیکٹفلی جو ہے نا کسی کو بھی جب آپ مخاطب کر رہے ہیں یا اس سے کوئی جواب چاہ رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ بہترین لینگویج استعمال کی جائے، اور ان کی جو عزت ہے ان کی جو توقیر ہے وہ بہرحال پیش نظر رکھا جائے، چاہے وہ آپ کا سینئر ہے یا آپ کا جونیئر ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے بتائیں کہ ہم نے آج کل ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ملک میں فائر وال لگی ہوئی ہے، اس میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی چیز ایسی نہ جائے کہ جو کہ نہ صرف ملکی مفاد کے خلاف ہو یا آرگنائزیشن کے مفاد کے خلاف ہو، تو ہم نے بھی ان چیزوں کا بہرحال
ہر وقت ہر جگہ پہ خیال رکھنا ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک ذمہ دار امپلائی ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی ہم نے تمام چیزیں بڑی ان ڈیٹیل سے کہ نو مٹیریل از ٹو بی سینڈ ایز ای میل دیٹ از defamatory, in breach of copyright or business confidentiality, or prejudicial to the good standing of Asia Insurance in the community or to its relationship with staff, customers, suppliers, and any other person or business with whom it has a relationship. تو یہ ہمارے پیش نظر رہنے کے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ پالیسی ہمارے یہاں پہ کیا ہے. تو نارملی میرٹ بیس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ریکروٹمنٹ ہو اور جہاں نیڈ ہو وہ انیشلی جو ہے وہ جو بھی ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہے یا برانچ ہے وہ ہمیں تھرو ای میل یا جو ہمارا ایک پرفارما بنا ہے اس کے ذریعے اس میں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح کا ہمیں جو پوسٹ ہے ویکینٹ پوسٹ تو کینڈیڈیٹ میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے یا ہماری ریکوائرمنٹ ہے. تو جب ہمیں بھیجتے ہیں تو پھر ہم اس کی اپروول ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے تو اس میں پھر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اخبار اشتہار یا پھر ہماری اپنی ویب سائٹ ہے وہاں پہ یا اور کوئی ریفرل بیسس پہ تو مختلف جو طریقے ہیں اس کے ذریعے وہ کر کے تو جب کینڈیڈیٹس وغیرہ اپلائی کرتے ہیں پھر ان کو اسکریننگ کی جاتی ہے کہ جو ہمارا کرائٹیریا جو کہ ہم نے فکس کیا تھا کون اس میں فال کرتے ہیں اور اس کو اسکریننگ کر کے نیکسٹ پھر ان کا جو ہماری ریکروٹمنٹ کمیٹی ہے جس میں کہ ایچ آر ہیڈ ہے اور ہمارے سی ایف او ہوتا ہے اور آر این ڈی کے جو ہیڈ ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ تین افراد پہ تین ڈپارٹمنٹ پہ مشتمل ایک ریکروٹمنٹ کمیٹی ہے جو کہ ان کا باقاعدہ انٹرویو کرتی ہے جن کو کال کیا جاتا ہے. اس میں سے بیسٹ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو پھر ہم جو سلیکٹ کر کے ریکمینڈیشن دیتے ہیں مینجمنٹ کو اور پھر ان کی اپروول کے بعد اس کو باقاعدہ آفر لیٹر اور پھر نیکسٹ جو بھی ہے اس کا وہ جوائن کر لیتے ہیں اور جو دوسرا پروسیجر ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم جو پے رول بیسیکلی وہ سیلری کے حوالے سے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس کے میں پروسیجر کیا ہے. تو جیسے کہ بعض فیکٹریز میں یا مختلف اداروں میں ہوتا ہے کہ وہ ویکلی کرتے ہیں کوئی فورتھ نائٹلی کرتے ہیں کوئی منتھلی بیسس پہ کرتے ہیں. بہرحال ہمارے ایشیا انشورنس کمپنی میں منتھلی بیسس پہ سیلری پے کی جاتی ہے اور اس میں جو قانون یہ کہتا ہے کہ 5 یا 10 تاریخ کو ایک ڈیٹ بھی آپ فکس کریں جو نیکسٹ منتھ ہے جس میں کہ آپ کی سیلری ان اینی کیس امپلائیز کو مل جانی چاہیے. تو ہمارے پاس یہاں پہ جو کوشچن ہے تو جو فالوئنگ منتھ کی 5 تاریخ تک ہم سیلری پے کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ گزشتہ جب سے میں تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کبھی ایک دفعہ بھی 5 تاریخ تک کبھی ٹائم پہنچا ہو. کوشش ہوتی ہے کہ اسی منتھ کے اینڈ پہ بلکہ اینڈ سے بھی 2-3 دن پہلے تک امپلائیز کو سیلری ڈسبرس کر دی جائے. اسی طرح جو نیو امپلائیز ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم نے کلچر چینج کیا ہے. تو ان کو ویلکم کٹ اور ان کی فوٹوگراف بھی ہماری جو ویب سائٹ پہ وہ دی جاتی ہے جس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک اپریسیشن ہوتی ہے نیو ٹیم ممبرس کے ساتھ. جو نیو کمر ہے ان کو جو کمپنی کے ٹیم ممبرز ہیں ان کے ساتھ ان کا تعارف کروایا جاتا ہے. کمپنی کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کو بتائی جاتی ہیں. تو تقریباً جو 1 ویک اس کا ہوتا ہے وہ ویلکمنگ ویک ہی کہہ سکتے ہیں. مختلف جو ہے ڈپارٹمنٹس امپلائیز وے آف ورکنگ ان کا تعارف اور جو ہمارا یہاں پہ جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پورٹل پہ کام کرنا ہے اس کے حوالے سے اس کی انٹروڈکشن آئی ٹی کے میں اس کی ٹریننگ 1-2 دن کے لیے.
تو یہ اس میں ویلکم کٹ میں یہ سارا کچھ شامل ہے. اسی طرح ہم نے شروع کیا کچھ عرصے سے کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کو برتھ ڈے کے اوپر ایک کارڈ بھی بھیجا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک بڑا ایک اچھا ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتے ہیں اور انہیں بھی ایک یاد آتا ہے کمپنی کا کہ کمپنی نے بھی ہمیں یاد رکھا ہے, اور ایک اچھا ریلیشن شپ بٹوین کمپنی اینڈ امپلائی وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. گزشتہ کئی سالوں سے ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیپینڈنس ڈے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں. ابھی بھی 14 اگست آنے کو ہے, چند دن باقی رہ گئے ہیں. تو پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ وہ جو ہمارے جنہوں نے اپنی جنگ آزادی کے لیے پاکستان کے قیام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اسٹرگل کی, تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اور ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی ہوتی ہے, اور پاکستان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار بھی اس دن کیا جاتا ہے. نہ صرف یہ ہیڈ آفس لیول پہ ہے بلکہ تمام جو ہماری برانچز ہیں ان کی سطح پہ بھی یہ چیز کی جاتی ہے. یہاں پہ جو نیو امپلائی آتا ہے تو اس کے لیے جو نارمل ہے تو 3 مہینے کا وہ پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے, جس میں کہ اس نے اپنی جو سکلز ہیں, اپنی ابیلٹی ہے وہ شو کرنی ہوتی ہے, کس حد تک اس نے گین کیا ہے اور کتنا وہ جو ہے نا اپنے آپ کو اس نے ڈیولپ کیا ہے نئے ماحول میں, کتنا اس کے اوپر اپروچ ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کو دیکھنے کے لیے, تو اگر نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ جو امپلائیز ہیں وہ 3 مہینے میں جو پروبیشن پیریڈ انیشل ہوتا ہے اس میں پوری کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ہم اپنے کام کے ساتھ میکسیمم لگاؤ شو کر کے میکسیمم آؤٹ پٹ دے کے اور جو ان کا ایچ او ڈی ہے وہ ان کو تاکہ ریکمینڈ کرے کنفرمیشن کے لیے. شاید ہی کبھی کوئی ایسا کوئی ایک آدھ واقعہ ہو کہ جس میں جو پروبیشن پہ جو امپلائی رکھا گیا ہے وہ پرماننٹ نہ ہوا. اگر نہیں ہوا ہوگا تو اس میں اس کی اپنی ہی کوئی کوتاہی ہوگی, ورنہ تو نارملی جو ہے ریکمنڈیشن جب آتی ہے ایچ او ڈی کی ایچ آر کے پاس, ایچ آر بھی وہ تمام اس کی ڈاکومنٹیشن ساریاں مکمل کر کے چیک کر پھر وہ ٹاپ مینجمنٹ کو بھجوا دیتے ہیں, اور جیسے ہی وہاں سے ان کی اپروول آتی ہے تو ہم اس کو وہ بھیج دیتے ہیں کنسرنڈ امپلائی کو کنفرمیشن لیٹر کے ذریعے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو امیڈیٹ باس ہے, ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہے یا کہ برانچ ہیڈ ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, آڈٹ ڈپارٹمنٹ, ان کو بھی ساتھ ہی جو ہے اطلاع کر دی جاتی ہے. اور جیسے ہی جو ایک پرماننٹ ہوتا ہے امپلائی تو ساتھ ہی اس کی جو ایک مستقل پرماننٹ امپلائیز کے جو بینیفٹس ہیں, پرکس ہیں, وہ بھی اس کو ملنا شروع ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں جو انٹرنشپ, تو یہ بھی ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے ہر ادارے کی کہ وہ اپنے معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا بجٹ رکھے, اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو ان امپلائڈ ہیں ان کے لیے, تاکہ وہ یہاں سے سکلز حاصل کر کے معاشرے میں اپنی کو جگہ بنا کے کسی جگہ پہ فٹ ہو سکیں. تو اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے یہ ریگولرلی جو اسٹوڈنٹس مختلف جو انسٹیٹیوشنز کے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے, اور یہ ہم شروع کرتے ہیں جی ہر سال جون جولائی اگست تک, یہ تقریباً 6 ویکس کی ہوتی ہے, تو اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان کو انگیج کیا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے. اور کچھ کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اسپیشلائزیشن مثلا کسی کی ایچ آر میں ہے, کسی کی فائنانس میں ہے, کسی کی انٹرنل آڈٹ میں ہے, تو اس میں بھیجا جائے. تو ان کی خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے سکلز کو مزید انہانس کرنے کے لیے ہم اسی میں بھجوا دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ جو کینڈیڈیٹس ہیں, انٹرنیز ہیں, ان کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوری کمپنی میں گھمایا جائے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم ڈپارٹمنٹ میں ان کو روٹیٹ کر کے ان کی سکلز کو مزید بہتر کیا جا سکے. تو یہ 6 ویکس کی یہ انٹرنشپ ہوتی ہے,
جس میں کہ ایٹ دی اینڈ آف جب وہ سکسیسفلی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ہم نہ صرف ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آنے جانے کا جو خرچ ہے جو ان کا کرایہ وغیرہ نکل آئے اسٹائپنڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ان کو ہم یہ بھی پہلے دن پہ ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ جو ٹائم گزارا ہے آپ نے اس کی ایک کمپریہنسو رپورٹ بنانی ہے وہ بھی سبمٹ کرنی ہے تاکہ ہمیں ان کی جو اچھی آراء ہیں ان کی ریکومنڈیشنز ہیں اور وہ جو کمپنی کے متعلق جو انہوں نے دیکھا ہے جہاں جہاں لیکوناز ہیں جو کور اپ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ان کی جو سجیشنز ہیں ان کو بھی ویٹیج دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو ہم آ جاتے ہیں پے اینڈ الاؤنسز میں. نارملی ہمارا جو سیلری اسٹرکچر ہے اس میں بیسک سیلری ہوتی ہے, ہاؤس رینٹ ہے اور کنوینس الاؤنس سم کیسز, تمام کو تو نہیں جہاں جہاں وہ الاؤڈ ہے, اور اسی طرح جو بیسک کا 10% ہے وہ ایز اے یوٹیلیٹی. تو جو بھی سیلری ہوتی ہے اس کی سیگریگیشن کچھ اس طرح سے اس کو کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو مختلف موبائل الاؤنس ہے, پیٹرول الاؤنس ہے جہاں پہ الاؤ ہے, ڈرائیورز کو جو رکھے ہیں ان کو بھی بالکل سیلری دی جاتی ہے. اوور ٹائم اگر کمپنی کسی کو بٹھاتی ہے کہتی ہے مینجمنٹ کو پھر اس صورت میں تو وہ اوور ٹائم بھی اگر ٹاپ مینجمنٹ کو کہتی ہے تو پھر وہ الاؤ کیا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو پے اینڈ الاؤنسز کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے بریف پیش کیا ہے. یہ تھوڑا سا کہ جو ہمارے جو بورڈ کے ممبران ہیں بورڈ میٹنگز جب وہ اٹینڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک جو فکسڈ ریمونریشن ہے وہ بھی ان کو پے کیا جاتا ہے ایز پر کمپنی پالیسی. جو بھی بورڈ ہی فکس کرتا ہے وہ پے کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو ایڈوانس کے حوالے سے اکثر لوگوں کا آتا ہے تو 2 months گراس سیلری ایز پر پالیسی تو جو ہماری ہے ایچ آر پالیسی الاؤڈ ہے, لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے مینجمنٹ نے اس کو اسٹاپ کیا ہوا ہے اور اب وہ کوئی بھی ایڈوانس ہے نا وہ صرف اور صرف جن کا پروویڈنٹ فنڈ بیک اینڈ پہ پڑا ہے اس کا 50% تک الاؤ کرتے ہیں, میکسیمم 50%. اور اس میں جو ہے ایک سیلری جو ہے نا ایک اس کا جو جتنے بھی اس کی قسطیں ہوں گی ایک قسط جو ہے وہ ایڈیشن ٹو ڈیٹ جو کہ اس نے لون لیا ہے وہ پے کرنا ہوگا اینڈ. تو یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے. اسی طرح جو بونس کے حوالے سے بونس جو ہے وہ 2 طرح کا, ایک اسٹیچوٹری بونس ہے, پروفٹ بونس بھی جس کو کہتے ہیں, یا پرفارمنس بیسڈ بونس ہے. تو نارملی جو اسٹیچوٹری بونس ہے, پروفٹ بونس ہے, وہ کوشش ہوتی ہے کہ ود ان 3 months جو بھی سال ختم ہوا ہے اس کے یعنی مارچ 31 تک وہ پے کر دیا جائے, اور الحمدللہ کمپنی پے بھی کر رہی ہے. اور جیسے کہ پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, میرا پچھلے سال جو کمپنی نے جب 1 ارب کا بزنس کیا تھا تو ایڈیشنل بونس بھی ایک دیا تھا, شاید ہاف بونس تھا. تو یہ بھی آف اینڈ آن یہ پروفٹ بیس پہ اور جو سبجیکٹ ٹو بورڈ کی اپروول سے یہ بھی کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو پروویڈنٹ فنڈ بھی بنایا گیا ہے کمپنی میں, اور یہ کچھ اس طرح چلتا ہے جتنے بھی جو پرماننٹ امپلائیز ہیں ان کا 8.33 آف دی بیسک جو بھی اس کی بیسک سیلری ہے وہ ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے. اتنی ہی اماؤنٹ ادارہ یا کمپنی اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور پھر یہ دونوں جو رقوم ہیں مل کے ان کو کمپنی انویسٹ کرتی ہے. اور وہ جو اماؤنٹ وہاں سے انویسٹمنٹ کی صورت میں جو پروفٹ آتا ہے, جو ریٹرن آتا ہے, وہ بھی اس امپلائی کے اکاؤنٹ کو ہٹ کرتا ہے, اسی کو جاتا ہے. اور ایٹ دی ٹائم آف جب آپ کوئی بھی امپلائی
ریٹائر ہوتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہوتی ہے یا وہ لیو کرتا ہے تو جو بھی اس کا پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے کمولیٹڈ، جس میں کہ اس کی کنٹریبیوشن ہے، ادارے کی کنٹریبیوشن ہے، پلس اس کے اوپر جو بھی ریٹرن یا جو پروفٹ آیا وہ سارا اس کو پیبل ہوتا ہے۔ ان اسپیشل کیسز میں جو ویسے تو ودرا نہیں کر سکتے آپ، ہاں آپ صرف اور صرف کسی ضرورت کے لیے کچھ پورشن، جیسے کہ میں نے کہا میکسیمم 50% آف دی ٹوٹل جو ہے وہ مل سکتا ہے، لیکن ان اسپیشل کیسز میں وہ بھی بتائے گئے ہوئے ہیں رولز میں، پروویڈنٹ فنڈ کے رولز میں آپ کچھ اماؤنٹ وہ لے سکتے ہیں نان ریفنڈیبل، ورنہ تو ریفنڈیبل۔ اب ہم آ جاتے ہیں انکریمنٹس، جو اینول انکریمنٹس جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو اپروول فرام دی بورڈ، جو بھی وہ کرائٹیریا طے کرتے ہیں ہر سال کے لیے وہ دی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں یا جو برانچ ہیڈز ہیں ان کی ریکمنڈیشن بھی ساتھ لی جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر ایچ آر ڈپارٹمنٹ اپنی ورکنگ کر کے وہ سارا پھر جو ٹاپ مینجمنٹ کو پیش کرتا ہے، اور وہ ود دی کنسلٹیشن آف، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ہمارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، سی ایف او صاحب، یا اسی طرح آر این ڈی کے جو ہیڈ ہیں، اور وہ یہ 2-3 جو شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سے پھر وہ کنسلٹیشن کے بعد جو بھی ٹاپ مینجمنٹ جو بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے پھر اس کے مطابق وہ انکریمنٹس جو امپلائیز کو وہ دی جاتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے سی او کا یا ای ڈی کا، کمپنی سیکرٹری کا، سی ایف او کا، انٹرنل آڈٹ کا، ایڈیٹر کا، تو یہ جو انکریمنٹس ہیں یہ ٹوٹلی بورڈ کے اختیار میں ہیں، یہ بورڈ ان کو دیکھتا ہے اور وہی ریکمینڈ کرتا ہے، اسی کی جو ریکمینڈیشن جو بھی کی جاتی ہیں بورڈ کی طرف سے، پھر ایچ آر ان پر عمل کرتے ہوئے ان کے لیٹرس بھی انکریمنٹ ایشو کرتا ہے۔ جہاں تک جو پروموشن کا تعلق ہے، اس میں جو سب سے پہلے جو کسی بھی امپلائیز کی جو آؤٹ پٹ ہے، اس کی اپنے کام کے ساتھ جو ڈیووشن ہے، ایکوریسی ہے، یہ تمام چیزیں تو پیش نظر رکھی ہی جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کہ اس کا کس حد تک وہ فٹ بھی ہے اس کے لیے، اس کی کوالیفیکیشن ڈیورنگ سروس کس حد تک اس نے اپنی جو سکلز ہیں، ایجوکیشنز ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو انہانس کیا ہے، وہ بھی پیش نظر رکھی جاتی ہیں۔ اور جو ان کے ایچ او ڈیز ہیں یا برانچ ہیڈ ہے، ان کی ریکمنڈیشن، یہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر ٹاپ مینجمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر جو بھی ڈسیزن لیتی ہے، اور جو نیکسٹ پروموشن کے لیے جو ایلیجیبل ہیں ان کی پروموشن کی جاتی ہے۔ جہاں تک یہ ہم بات کر رہے ہیں لانگ سروس ایوارڈ، تو یہ بھی کمپنی کی پالیسی میں جو ایچ آر پالیسیز میں شامل تھا، تو اس کے اوپر گزشتہ کچھ سالوں سے ہم نے عمل کرنا بھی شروع کیا ہے، جس میں کہ یہ رکھا گیا ہے 5، 10، 15، 20، 25 سال کے لیے۔ تو مجھے یاد ہے پچھلے سال شاید ہم نے وہ لانگ سروس ایوارڈ جنہوں نے کہ 5 سال یا 10 سال یا اس سے ابو جو سروس تھی تو ان کو سرٹیفکیٹس دیے تھے۔ امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ ای او بی آئی کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر ماہ جو بھی امپلائیز ہیں بلو دی ایج آف 60، ان سب کی کنٹریبیوشن ای او بی آئی کے ادارے کو 5% تو جو بھی سیلری ہے اس کا پیش کرتی ہے، ادارہ پہ کرتا ہے، جبکہ 1% امپلائی کی جو سیلری ہے وہاں سے ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر دونوں کو ملا کے امپلائر کنٹریبیوشن اور امپلائی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ای او بی آئی کو منتھلی جمع کرواتے ہیں۔ اور اس کے اوپر فائدہ یہ ہے کہ جو بھی 60 سال کی عمر کو کوئی امپلائی پہنچتا ہے تو اس کی جو بھی ہے، آج کل غالباً 10,000 ہے، شاید بڑھ جائے، پہلے کم تھی، تو وہ اس کو منتھلی پھر ملنا شروع ہو جاتی ہے پینشن۔ تو اگر کوئی پینشنر
اس سے پہلے 60 سال سے پہلے یا بعد میں وفات پا جاتا ہے تو اس کے جو لواحقین ہیں، اس کی وائف ہے یا بچے ہیں جو کہ وہ ان کو مل جاتی ہے، پینشن ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی 60 سال سے پہلے ہی کسی وجہ سے وہ معذور ہو گیا، سروس نہیں کر سکتا، تو اس کو معذوری کی پینشن شروع کی جاتی ہے، ای او بی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ 3-4 قسموں کی جو ہے وہ پینشن ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں، کمپنی نے اپنے امپلائیز کے لیے گروپ ہیلتھ کی کوریج بھی شروع کی ہوئی ہے، جو کہ پرماننٹ امپلائیز ہیں ان کو دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی اس کی ہم نے، اچھا اس میں تھوڑا یہ بتا دی جائے کہ 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں جو ابھی آگے جا کے بتاؤں گا۔ ایک تو آ جاتے ہیں جو فال کرتے ہیں پیسی میں یا سیسی میں۔ پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی ایک وہ ادارہ ہے، ایک سندھ میں ہے، سندھ امپلائیز سوشل سیکورٹی، وہ بھی ان کو بھی ہم 6% جو ادارہ ہے وہ پے کرتا ہے ہر امپلائی کا۔ تو انہوں نے ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے، آج کل غالباً وہ 43 یا 45 ہزار ہے۔ تو وہاں تک جو بھی سیلری لے رہے ہیں تو وہ اس کے اندر آتے ہیں، ان کو پے کرنا منتھلی وہ ہماری جو ہے نا ذمہ داری ہے ادارے کی۔ اور جو اس سے اوپر ہیں ان کے لیے جو ہے نا کمپنی کی طرف سے گروپ ہیلتھ کوریج کا اہتمام کیا گیا ہوا ہے، جس کے کچھ تھوڑے سے میں خد و خال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں کہ بیسک ہاسپٹلائزیشن کوریج 66,000 پر ایئر ہے۔ میجر میڈیکل کیئر جو 3,75,000 ہے۔ روم رینٹ جس میں الاؤ ہے 8,000۔ او پی ڈی فیملی پر ایئر جو ہے نا 8,000 ہے۔ میٹرنٹی نارمل 50,000 ہے۔ میٹرنٹی سی سیکشن جو ہے نا 100,000۔ تو یہ جو تھوڑا سا اس میں جو کوریج ہے وہ دی ہوئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں گروپ لائف انشورنس، وہ تو گروپ ہیلتھ تھی نا، اور یہ نارملی تو ہمارا یہاں پہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے گروپ ہیلتھ کو جو ڈیل کر رہا ہے تو وہ یہ ساری سروسز اپنے امپلائیز کو دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام امپلائیز جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی ہم نے گروپ لائف انشورنس بھی کوریج لی ہوئی ہے۔ اس وقت کرنٹلی ہم ای ایف یو لائف سے یہ سروسز لے رہے ہیں۔ اس کی کیٹیگری کچھ اس طرح ہے کہ جو ایگزیکٹوز ہیں ان کی نیچرل ڈیتھ جو ہے وہ 14 لاکھ کی کوریج ہے، اور جو نان ایگزیکٹو ہیں ان کی 7 لاکھ کی کوریج ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو تو وہ بینیفٹ ڈبل ہو جائے گا، 14 لاکھ کی جگہ 28 لاکھ ہو جائے گا، اور 7 لاکھ والا 14 لاکھ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ میں یہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک جو تھے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے صاحب کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی۔ تو پچھلے سال ہم نے پچھلے سال تو ہم نے کلیم لانچ کیا تھا، تو پھر بعد میں اس کا چیک بھی ہمیں 28 لاکھ کا ملا، جو کہ اس کے جو لواحقین تھے ان کو پے کر دیا، ڈسکس کر دیا۔ یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ پیسی اور سیسی، وہ ایک لازمی طور پہ ہم نے 6% جو بھی منیمم ویج ہے اس کے اوپر وہ ہم سے لیتے ہیں، ہر ماہ پے کر رہے ہیں ان کو، پیسی کو بھی کر رہے ہیں اور سیسی کو بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کی میں نے اپر لمٹ بھی بتائی کہ کہاں تک کے جو امپلائیز ہیں وہ اس میں کور کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے جو پیسی اور سیسی والے ہیں، جو کورڈ امپلائیز ہیں جو اس کے اندر وہ آتے ہیں، ہم ان کو تو وہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز دیتے ہیں، کیش بینیفٹس بھی دیتے ہیں۔ وہ ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو وہ سارا ان ڈیٹیل انہوں نے وہاں پہ بتایا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ بھی جب بھی کبھی کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل آئے ہیں یا کسی کو میڈیکل فیسلٹی کی ضرورت ہوئی تو ہم نے ان کو ریفر کیا، تو فیسلٹی ہم نے لی ہے، اور بہت سی یہاں پہ مثالیں آپ کو اس کے اوپر مل جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ جنہوں نے کارڈ، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کارڈ بنے ہو، پیمنٹ تو ہم کر رہے ہیں لیکن دیکھ لیں کہ جن کے کارڈ نہیں بنے ہوئے تو ہمیں بتائیں، ہم بھی ویسے ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کارڈ بنوائیں۔ تو جن کے کارڈ نہیں بنے ہوئے تو HR سے رابطہ کر کے HR ایڈمن سے
ہمارے شہزاد صاحب ہیں، مس ہیں، تو رابطہ کر کے وہاں پہ اپنے جو نا پیسی اور سیسی کے کارڈ بنوائیں. اور اس میں یہ کہ بہتر چیز جو ہماری جو کمپنی میں ہم جو دے رہے ہیں، اور جو پیسی سیسی میں، پیسی سیسی میں آپ کے والدین بھی کور ہیں وہ. اور لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ نے جو کارڈ بنوایا ہوا ہے اس میں ان کا آپ نے مینشن کیا ہو نام، اور جو بھی جو اسینشلس ان کے جو فیچرز ہیں، جو انفارمیشن ہے، وہ آلریڈی آپ نے ان کو کنوے کی ہو اور اس کارڈ میں ان کا ذکر ہو، تو پھر وہ بھی کور ہے. اور اس میں اگلی جو بہترین بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں ہیلتھ کوریج کی، تو کچھ لمیٹیشنز ہیں میں نے ابھی جو آپ کو بتائیں. لیکن جب آپ پیسی سیسی کے جو امپلائیز جو اس میں فال کرتے ہیں، اس میں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی بھی جو اس میں کور ہے اس کے اوپر 10 لاکھ بھی آئے خرچہ تو ہم کرتے ہیں. تو بہرحال بلکہ اس سے زیادہ بھی جتنا نہیں خرچہ ہے تو وہ سارا خرچہ وہ کرتے ہیں. تو کوشش کریں جن کے کارڈ نہیں بنے ہوئے، کیونکہ ہم پے تو یہ کر رہے ہیں اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں جو کہ اپنے کارڈ بنوائیں اور یہ فیسلٹی اویل کریں، کیونکہ جب ہم سے وہ کنٹریبیوشن لے رہے ہیں تو جو اس میں فال کرتے ہیں وہ اپنے اس سے بینیفٹ لیں امپلائی جو ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کسی بھی ادارے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ بھی جو وہاں پہ افراد امپلائیز کام کر رہے ہیں تو ان کی پراپر ٹریننگ بھی ضروری ہوتی ہے. ٹریننگ اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ بعض اوقات نئی سے نئی چیزیں، ٹیکنالوجی، نئی ریکوائرمنٹس، نئے لاز آ گئے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو انفارم کرنا، ان کی ٹریننگ کرنا، ان کی اسکل کو ڈیولپ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے ادارے نے آپ کے لیے، جیسے یہ ہم جو ابھی ٹریننگ کا ہی ایک حصہ ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں، یا ہم سے پہلے جو بات کر رہے تھے، جو ہمارے بعد میں آنے والے جو آپ سے بات کریں گے، آپ سے پریزنٹیشن دیں گے، اپنی آواز آپ تک پہنچائیں گے، تو بیسیکلی اس ٹریننگ کا ہی پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو کوشش کیا کریں. اچھا، اس کے لیے دو طرح کی، ایک تو ہم ان ہاؤس یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، جو آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے آن لائن یا یہاں پہ بلا کے بھی بعض کا ہیڈ آفس میں، ایک تو یہ آ جاتی ہے آن دی جاب ٹریننگ یا نیڈ بیسڈ ٹریننگ، یا کہاں یا کسی جگہ پہ آپ کی جو اسکلز ہیں اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے، وہ کی جاتی ہے. اور بعض اوقات جو آؤٹ سائڈ دی کمپنی جو مختلف ادارے کروا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم جن کی ضرورت ہوتی ہے ٹریننگ کے لیے، وہ مینجمنٹ دیکھتی رہتی ہے، محسوس کرتی ہے کہ جہاں ضرورت ہے تو وہ ان کے لیے ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کو بھجوایا جاتا ہے، ان کے تمام خرچ بھی کمپنی پے کرتی ہے اور پراپر سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ جو ٹریننگز ہیں اس میں ہماری گزارش یہی ہوگی، جتنے بھی آپ احباب ہیں، جتنے بھی آپ لوگ ہیں، سب جتنے بھی امپلائیز ہیں، کوشش کیا کریں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس کو سنیں، سمجھیں، اور جہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے کلیئرٹی نہیں ہوئی، تو ایٹ دی اینڈ سیشن ہوتا ہے سوال جواب کا، وہ ہم سوال جواب بھی کریں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو آپ تھرو ای میل بھی ہم سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے یا پرسن سے کلیئرٹی لے سکتے ہیں، یا کچھ چیز انفارمیشن. تو ہم سب آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ. مل کے ہی ہم نے اپنے جو ٹارگٹ ہے، جو گول ہیں، وہ اچیو کرنے ہیں. اب یہاں پہ جو چیزیں ہم آپ کے بھی علم میں ہوں گی کہ یہاں پہ ہمارے ادارے میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور اگر کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے یا سیکسول ہراسمنٹ یا بلنگ، تو اس کے لیے ایک پورا پروسیجر ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنے امیجیٹ باس کے، برانچ ہیڈ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے، اس کے نالج میں لائیں. اور ان کی ہمیشہ جو بھی ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہیں بھائی ہمارے ذمہ دار اور قابل احترام ہیں. جیسے ہی ان کے نالج میں یہ آتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ود ان ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی جگہ پہ ہے تو اس کو فوری طور پہ وہ بلا کے پارٹیز کو سن کے اس کا کوئی نہ کوئی امیکیبل ریزولوشن نکال لیتے ہیں. اور اگر کسی وجہ سے وہ ریزالو نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ ایچ آر کو ریفر کیا جاتا ہے.
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پارٹیز کو اور کنسرن پرسنس کو بلا کے اس کا ریزولوشن کرایا جائے. لیکن اگر کسی بھی صورت میں یہ دونوں، تو پھر ٹاپ مینجمنٹ تو موجود ہے، آپ ان سے بھی اپروچ کر کے اس کے لیے ریزولوشن مانگ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کو ریزالو نہ کیا گیا. ڈسکریمنیشن جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ وہ ہوتی کیا کہ جی کسی کو رنگ، نسل یا کسی عہدے کی وجہ سے یا کسی ٹریڈ یونین کو یا کسی علاقے کو یا کسی کے اوپر جو ہے نا پریفرنس دینا، یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جو بھی کیونکہ ادارہ ہے یہاں پہ اسکل بیس یا نالج اور اسکل بیس اور فٹنس، یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے، جو بھی انڈکشن کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے. تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا. ہماری کوشش ہے کہ اس پالیسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے سب کو ایکول جو ہے امپلائمنٹ کے وہ دیے جائیں چانسز، اور وہ ملتے بھی ہیں. اسی طرح ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ نہ ہو، کوئی کسی کے اوپر کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش ناجائز نہ کرے، اور کہ بھی کوئی گروپ کسی دوسرے گروپ کے یا انڈیویجول کسی دوسرے کے اوپر. تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، اور جیسے بھی کبھی بھی کوئی اس طرح کی چیز نظر آئی ہے تو ود ان ڈپارٹمنٹ بھی اس کو کرب کیا گیا ہے، اور بائی دی ایچ آر ایڈمن ڈپارٹمنٹ بھی، اور تھرو ٹاپ مینجمنٹ بھی ان چیزوں کو ڈسکریج کیا گیا ہے. اور امید ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں سب رسپانسبل ہیں، رسپانسبل پرسنز ہیں، اور ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے بھی ہیں اور آئندہ کے لیے بھی پیش نظر رکھیں گے، تاکہ کمپنی کا جو ایک نام ہے، کمپنی کی جو ایک معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جس حوالے سے کہ یہ یہاں پہ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ اسی طرح پیش آتا رہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بڑا ڈیٹیل سے یہ بتا دیا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی کمپلینٹ ہو تو اس کا پروسیجر میں نے کہ سب سے پہلے آپ ڈپارٹمنٹل ہیڈ کے نالج میں لائیں گے. اگر اس کی ڈپارٹمنٹل ہیڈ کے ساتھ ہی کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر ڈائریکٹلی وہ ایچ آر کے پاس آ جائے گی، ورنہ ڈپارٹمنٹل یا برانچ ہیڈ ہے اس کے پاس جائے گی کمپلینٹ. اور زیادہ بہتر ہے کہ ان رائٹنگ میں ہو جائے تاکہ اس کی جو کانٹینٹس ہیں وہ اس کو کنفرم کیا جا سکے، دیکھا جا سکے، اس کے اوپر انکوائری کی جا سکے. اور پھر جب ایچ آر کے پاس آتی ہے تو وہ یا بذات خود یا پھر وہ کسی بھی پرسن کو ایز اے انکوائری آفیسر 1 پرسن یا انکوائری ٹیم بنا کے، تو اس طرح کا کوئی جو کمپلینٹ ہوتی ہے اس کی انکوائری کے لیے، اور پھر ان سے بھی ہم مانگتے ہیں کہ اپنا ریزولوشن کے لیے سجیشنز بھی دیں. تو وہ جب آتی ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بائی دی ایچ آر ڈپارٹمنٹ اس کو ریزالو کیا جاتا ہے. اگر کسی وجہ سے ان کے یہ بیانڈ چلا جائے یہ مسئلہ، تو ٹاپ مینجمنٹ کو اس میں انوالو کر کے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ود ان دی کمپنی اس کو آسان انداز میں حل کر دیں. اب ہم آ جاتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ کے اوپر. تو پرفارمنس مینجمنٹ کے حوالے سے دو طرح کی جو ہے نا پرفارمنس گیج کی جاتی ہے. ایک سائڈ آ جاتی ہے آپریشنل اور دوسری سائڈ آ جاتی ہے سیلز. آپریشنل میں تو اس کی جو جے ڈی ہے، جاب ڈسکرپشن جو ہے، جس میں کہ اس کو بتایا بڑا کلیئرلی ہر ایک کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، وہ ان کا جو مینیجر ہے ان سے وہ شیئر کرتا ہے، بتائی جاتی ہے ان رائٹنگ. اور پھر کسی جگہ پہ ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہو تو امیڈیٹ باس مینیجر جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو حل کرتا ہے ان کی پرفارمنس تاکہ بہتر انداز میں
جج کی جا سکے. اور پھر اس کے لیے دوسرا یہ ہے کہ اینولی، ویسے تو وہ منتھلی بھی آج کل ہمارے یہاں پہ چل رہا ہے، ایک تھوڑا سا ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو بھجوایا جاتا ہے اور وہ اس میں اپنی ان پٹ دیتے ہیں، اور وہ تقریباً نیکسٹ منتھ کی 15 تاریخ تک ٹاپ مینجمنٹ کو چلا جاتا ہے. جیسے ہی وہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سالانہ اپریزل بھی ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹل ہیڈ اپنے امپلائیز کا، اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں وہ ایچ آر کو بھجواتا ہے. ایچ آر پھر جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ٹاپ مینجمنٹ کو، اور ٹاپ مینجمنٹ ود دی کنسلٹیشن آف جو ڈپارٹمنٹس میں آپ کو بتایا تھا، تو اس کے اوپر پھر وہ ڈسیزن لیتے ہیں. اور ان کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ٹریننگ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو جہاں جہاں ٹریننگ کی ضرورت ہے، یعنی اسکلز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ آگے بڑھنے میں کچھ ہچکچاہٹ ہے یا کوئی ہنڈرنس محسوس کر رہے ہیں امپلائی، تو اس کے لیے جو امیڈیٹ واس ہے وہ بہترین ان کے قریب ہوتا ہے، دیکھتا ہے، ان کو کرتا ہے. لیکن جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ ضرورت ہے کہ ان کی جو ٹریننگ آؤٹ سائڈ دی کمپنی، تو پھر جو مینیجرز ہیں وہ ایچ آر کو بھی لکھتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی باہر سے ٹریننگ کروا دیں اور انشاءاللہ یہ مزید پالش ہو جائیں گے. تو ود دی پرمیشن، کنسلٹیشن، اپروول فرام دی ٹاپ مینجمنٹ، ان کو باہر بھی آؤٹ سائڈ دی کمپنی میں بھجوا کے ٹریننگ کروائی جاتی ہے. جہاں تک یہ جو سیلز جو ٹیم ہے ان کی پرفارمنس کے گیج، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جو ٹارگٹس دیے گئے ہوتے ہیں، اینول ٹارگٹ ہیں، تو وہی ایک پیرامیٹرز ہے. اور اس کو ان پیرامیٹرز کو جو اچیو کر لیتے ہیں، تو جو 100% اس کو اچیو کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کمپنی نے رکھا ہوا ہے بینیفٹ ادر دین جو کہ بھی ان کو منتھلی ملتے ہیں پارٹس وغیرہ، تو ایڈیشنلی بھی ان کو وہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو انکریج کیا جائے. اور جو 100% سے ابو جاتے ہیں ان کے لیے مزید کچھ بہتر جو ٹارگٹ بونس کہہ لیں یا اس طرح کی چیزیں وہ دی جاتی ہیں. اور جو بلو دی ٹارگٹ چلے جاتے ہیں ایک خاص پرسنٹیج سے بھی، تو ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں جنہوں نے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں ان کے لیے جیسے ہم نے یہ رکھے ہوئے ہیں پارٹس وغیرہ یا اسپیشل بونس وغیرہ ہیں یا ٹارگٹ اچیو بونس ہیں یا اس طرح کی بھی، تو آپ بھی کوشش کریں اس لائن میں آپ بھی نظر آئیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو کمپنی میں لیوز کس طرح اور کتنی کہاں کہاں کیا ملتی ہیں. تو کیجول لیو اینولی 10 الاؤ ہے، اور ان لیو جس کو اینول لیو بھی کہتے ہیں، پریویلیج لیو بھی کہا جاتا ہے، وہ 14 ہیں، 14. اور سک لیو وہ ہیں 8. اور لیو وداؤٹ پے کیس ٹو کیس بیسس، یعنی جو جس کے کریڈٹ پہ یہ لیوز نہیں ہوتی زیادہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ لیو وداؤٹ پے کی طرف چلا جاتا ہے اس کا کیس. تو جتنی بھی اس نے ابو جو اس کی الاؤڈ لیو ہیں اس سے ابو اگر کوئی کرتا ہے کوئی ساتھ، تو وہ پھر اس کی سیلری میں سے ڈیڈکٹ کی جاتی ہے. یہاں پہ جو ہے اکمولیشن، کیجول لیو کی اکمولیشن نہیں ہوتی. ان لیو جو ہے وہ 30 تک کی جا سکتی ہے، جبکہ سک لیو کی 16 وہ اکمولیشن کی جو کمپنی کی جو پالیسی ہے، بلکہ لیبر پالیسی کے مطابق بھی وہ اتنی مل سکتی ہے. یہ میں نے جیسے کہ آپ کو میں نے وضاحت کاری دی ہے کہ جی کیجول لیو جو اکمولیشن نہیں ہے، اور وہ جو ہے ان لیو اس کی اکمولیشن کس طرح ہے، اور جو سک لیو ہے وہ، تو اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ بتایا گیا کہ جو فیسٹیول ہالیڈیز ہیں وہ تو ساری آپ کو ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی صاحب ہفتے کو چھٹی کر لیتے ہیں، پھر پیر کو بھی چھٹی کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی جو سنڈے تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، تو اب وہ 3 دن کی جو ہے وہ لیو کی اپلیکیشن دے گا یا اس کی ڈیڈکٹ کی جائے گی. یا اگر
درمیان میں آ گئی پیر منگل کی جو ہے گورنمنٹ کی گزٹڈ ہالیڈیز آ گئی، اور اس نے ہفتے کی بھی چھٹی کر لی، اور پیر منگل کی تو چھٹی تھی اور بدھ کی بھی چھٹی کر لی، تو اب 5 چھٹیاں اس کی بیسیکلی بن گئی، اتوار، پیر، منگل، بدھ بھی، اور پھر پیچھے جو اس نے سیٹرڈے کی بھی کر لی۔ تو اچھا، اسی طرح اگر جو ہے سک لیو اگر 2 دن سے زیادہ آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پھر یہ ہے کہ وہ آپ ساتھ وہ لگائیں گے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ سکنس کا۔ تو یہ تھوڑے سے جو یہاں پہ رولز ہم نے اور اس کی لمیٹیشنز ان ڈیٹیل یہاں پہ بتا دی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ کے بھی، اور اس میں یہ تقریباً سب کو پتہ بھی ہے، تو اس کے اوپر امید ہے کہ سب عمل بھی کر رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ کسی کو کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو وہ ایچ آر ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے کبھی بھی جب بھی چاہیں تو ای میل یا ٹیلی فونک کال اس کی وضاحت کی ہم کر دیں گے انشاءاللہ، جس کو بھی ضرورت ہو۔ لیو وداؤٹ پیمنٹ تو وہی کہ جب ایک تو یہ ہے کہ بھی جتنی بھی ہم نے لیوز یہاں پہ ڈسکس کی ہیں، جو سارا کنزیوم کر لیتا ہے تو اس کے بعد، اچھا یہ ایک چیز ہاں بڑی ضروری ہے کلیئر کرنے کے لیے کہ جتنی لیوز ہیں وہ ہیں پورے سال کے لیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے 6 ماہ یا ابھی 3 ماہ کام کیا ہے تو وہ کہے کہ جی مجھے تو یہ 8 جو سک لیو ہیں وہ الاؤ ہو گئی، اور یہ مجھے جو 10 ہیں وہ کیجول لیو اور 14 وہ الاؤ ہو گئی۔ یہ پورے سال کے لیے ہوتی ہیں، اور یہاں پہ بھی جب اس کو الاؤ ہوگی تو پھر وہ اس میں سے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی وہ مارچ میں یا اپریل میں ہی وہ جناب وہ ساری ختم کر کے بیٹھ جائے تو کہے کہ جی تم الاؤ تھی، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، اور لیو ود آؤٹ پہ جب بھی ایکسیسو ہوگی تو اس کی سیلری میں سے وہ ڈیڈکٹ کی جائے گی۔ پبلک ہالیڈے جو فیڈرل گورنمنٹ جو بھی اناؤنس کرتی ہے کچھ چھٹی وغیرہ کا، تو ہم ویسے تو ایک سالانہ کیلنڈر ایشو کر دیتے ہیں کہ ابھی یہ گزٹڈ ہالیڈیز ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سٹار بھی ڈلا ہوتا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ جو جو روتے حلال کمیٹی جب اناؤنس کرتی ہے بڑی عید ہے، چھوٹی عید ہے، یا اس طرح کی جو، تو وہ اس کے حساب سے جب اناؤنس کرتے ہیں تو اس میں مائنر کوئی ایک آدھے دن کا آگے پیچھے ہوتا ہے، تو لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اینولی بھی آپ کو ان ایڈوانس بتا دیتے ہیں، اور بعد میں بھی جو ہر چھٹی کے اوپر بھی ایک نوٹیفکیشن الگ سے بھی نکال دیتے ہیں تاکہ اس میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ رہے، اور وہ سموتھلی اپنی جو ہالیڈیز ہیں پبلک ہالیڈیز وہ انجوائے کر سکیں۔ یہ جو ہم نے کمپلینٹس اور گریونس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بڑا ڈیٹیل سے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی بھی گریونس وغیرہ ہو تو اس کا جو پروسیجر ہے جو پیچھے میں نے بتایا تقریباً یہ سارا وہی ہے، وہ ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکس ہو چکی ہے، یہاں پہ بھی ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی پھر آپ کوئی چیز چاہیں کلیئرٹی تو وہ ہم حاضر ہیں۔ یہ پروکیورمنٹ کے حوالے سے جو پروسیجر ہے نارملی تو یہ ہیڈ آفس سے ہی ہوتا ہے، تو اس میں چیزیں کس طرح خریدی جاتی ہیں اور کس طرح ان کو رکھا جاتا ہے، تو یہ کچھ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو بھی چیز پرچیز کی جاتی ہے تو اس کو باقاعدہ جو ایسٹ نمبر لگتا ہے ہر کے اوپر، اور اس کو ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے۔ نارملی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ برانچز اگر ضرورت کے لیے ہوتی ہے تو وہ پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن ایک سم لمٹ سے جو ایکسیڈ کرتی ہیں تو وہ ہیڈ آفس اپنی ریکوائرمنٹ کے ساتھ اور اس کی ڈیٹیل کیوں چاہیے پہلے تھی یا کہ نہیں، اور اس کی مالیت اور اس کے ساتھ 3 کوٹیشنز وہ لازمی ہیں۔ پھر ہیڈ آفس اس کے اوپر اپنی ورکنگ کر کے جو ایڈمن ڈپارٹمنٹ تو پھر ٹاپ مینجمنٹ سے جو ہے نا اپروول لے کے، تو یا تو کچھ چیزوں میں تو ایسا ہے کہ ہیڈ آفس سے ہی ہم پرچیز کر کے جو ہے
भिजवा देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोकली भी उनको अलाउ की जाती हैं कि ठीक है आप वहाँ से परचेज करके तो उसकी रिसीव ओरिजिनल वो हम भिजवाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर इस तरह इसको मुकम्मल किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टेशनरी है वो कभी भी ब्रांच लेवल पे प्रिंट नहीं होती, वो हेड ऑफ लेवल पे, और उसका जो एक पैटर्न है जो उसका यहाँ लोगोज और इस तरह सारी हम हेड ऑफिस लेवल पे ही करते हैं। और ब्रांचेस कभी भी ना तो हम अलाउ करते हैं और ना ही कभी उन्होंने जो प्रिंटेड जो मटेरियल है कभी भी वो वहाँ से प्रिंट कराने की कोशिश की है। बहरहाल आपके नॉलेज के लिए कभी जो भी आप स्टेशनरी वगैरह चाहिए तो वो हेड ऑफिस से ही आप रिक्वेस्ट करेंगे। अगर है मौजूद तो दे देंगे, अगर नहीं है तो उसको प्रिंट करवा के भी ये हमारी हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है। और इसमें ये भी है कि जो आजकल दो नंबरी चल रही है, लोग कंपनी का नाम इस्तेमाल करके बाज़ का तो चीज़ें इशू करते हैं, तो उससे भी फिर जो हमारा एक जो स्टैंडर्ड मेंटेन है जहाँ पे लोगोज हैं या और नंबर है, नंबर एंड स्टेशनरी है, उसकी रोकने के लिए उसको ये ज़रूरी है कि आप कोई भी ब्रांच ना तो करती है लेकिन एहतियातन आपके नॉलेज के लिए कि इसमें स्टेशनरी प्रिंटिंग के लिए किसी ने कभी कोई कोशिश नहीं करनी। आप बताएं हेड ऑफ, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, आपको वो देंगे चीजें। इसी तरह ये जो अ, पुरानी कुछ आइटम्स हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर चुकी होती हैं, गाड़ी हैं या और चीजें हैं, उन्होंने बिला वजह ना तो इस्तेमाल में होती हैं और ना ही वो ऐसे ही पड़ी हैं ना। तो उसकी सूरत में उसकी एक डिटेल बना के जो कि उसको एसेट का नंबर लगा होता है, वो बैठ के उसको देखता है एडमिन डिपार्टमेंट, और फिर उसकी अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट से लेके फिर हम बकायदा उसको अखबार इश्तिहार या जहाँ पे भी वो अनाउंस करके उसके ऊपर बिड्स लिए लिए जाते हैं मैक्सिमम लोगों से, और जो भी उसमें मैक्सिमम जो बिड्स देते हैं उनको हम वो फरोख्त कर देते हैं। और फिर उसको करने से पहले भी जो भी है सारा प्रोसीजर मुकम्मल करके अकाउंट्स में जो भी अमाउंट आती है वो जमा होती है। जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसके बकायदा इंस्पेक्शन करता है, देखता है सारे डॉक्यूमेंटेशन को, प्रोसीजर को। फिर जब ये सारा मरहला मुकम्मल होता है फिर टॉप मैनेजमेंट से दोबारा उसकी कि ये हमने पहले आपसे अप्रूवल मांगी थी इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया, अब हमें इजाज़त दें ताकि हम इनको ये हैंड ओवर कर सकें। तो फिर जब टॉप मैनेजमेंट से सीईओ साहब से उसकी इजाज़त मिलती है तो फिर ये उनको हैंड ओवर करके ये सारा मरहला मुकम्मल किया जाता है। ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको बकायदा नंबर लगा के उनको कोडिंग करके तो उसका ये रखा जाता है रिकॉर्ड में। और जब हम उसको सेल आउट करते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो फिर वहां पे भी उसकी एंट्री की जाती है और कि ये उसका नंबर था, ये उसकी जो एट द टाइम ऑफ परचेज ये उसकी मालियत थी, और ये इस टाइम पे ये खरीदा गया। अब इसकी जो मार्केट वैल्यू, जो एक बुक वैल्यू क्या है पहले, एक उसकी जो परचेज वैल्यू, फिर उसकी बुक वैल्यू, फिर उसकी मार्केट वैल्यू, और फिर उसको जो हमने सेल किया तो वो कंपैरिजन भी निकाला जाता है कि भी इसमें हमने गेन किया है या लॉस किया है। नॉर्मली अक्सर औकात तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जो चीज़ें हैं जो हम सेल आउट करते हैं वो अपना लाइफ साइकिल भी हमने उसको पूरा इस्तेमाल भी किया और जाते जाते भी कुछ ना कुछ हम उनसे गेन ही कर लेते हैं। आज तक का तो यही रहा है। तो ये सारा प्रोसीजर हम जो ना एसेट्स को और किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये उसका सारा प्रोसीजर आपके सामने डिस्कस किया है। तो ये जो चंद गुजारिशात थी आपके नॉलेज के लिए शेयर करने के लिए, और किस तरह एचआर का जो प्रोसीजर्स हैं, मैनुअल्स हैं, किस तरह रन करते हैं, वो आपके साथ शेयर किया है।